شاید صاحب کسی کی زیادتی معاف کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن بعض اوقات معاف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا بندہ جو کسی کو معاف نہیں کر پا رہا، وہ کیا کرے؟ شاہ صاحب اس سلسلے میں دیکھیے، میں اکثر و بیشتر دین کو ضرور کوٹ کر لیتا ہوں درمیان میں۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ میں کلیم کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ کیا دین کے اصولوں پہ عمل بھی کرتا ہوں؟ جو اصول متعین ہیں مسلمان کے لیے، رب تعالیٰ نے قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، قرآن بھی یہی درس دیتا ہے، حدیث بھی یہی درس دیتی ہے، سنت بھی یہی درس دیتی ہے، سیرت بھی یہی درس دیتی ہے کہ ہم دوسرے کو معاف کر دیں۔ آپ اکثر فقیروں کا ذکر کرتے ہیں، درویشوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھیے کہ یہ اتنے خوش کیوں نظر آتے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی درویش کے پاس کھانے کا وافر سامان ہو، پہننے کا ہو، کوئی محل نما گھر میں رہتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ بے تحاشا خوش ہوتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک دو تین پرنسپل کام کر رہے ہوتے ہیں۔ قناعت تو ہے، وہ ہم سبھی لوگ کہتے ہیں، لیکن ایک دو ایسی چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کی جس پر ہماری نظر نہیں جاتی۔ وہ یہ کہ انہیں کسی سے گلہ شکوہ اور شکایت نہیں ہوتی، حالانکہ انسان ہے وہ، اور جب دوسرے انسان سے انٹریکشن میں آئیں گے تو شکایت ہونا ایک فطری چیز ہے، لیکن وہ وہاں فطرت کو شکست دیے ہوئے ہے، اپنی نیچر کو، جو اس کی جبلت ہے، انسانی فطرت کو وہ شکست دیے ہوئے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک چیز سیکھ لی، اگرچہ ان معنوں میں اس نے نہیں پڑھا، اس نے نہیں سیکھا، لیکن جو اس نے سیکھا اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلا جو ان کے اندر پیدا ہوا۔ اب اس نے یہ سیکھا کہ خلق خدا سے پیار کرنا ہے۔ سیکھا تو اس نے یہ، لیکن اس سیکھنے کے نتیجے میں اس کے اندر ایک خوبی پیدا ہوئی کہ اس نے ہر شخص کو جیسا وہ ہے ویسا قبول کرنا شروع کیا۔ گلے شکوے ختم ہو گئے۔ دوسرا اس نے ایک کام یہ کیا کہ وہ ایک پرنسپل پر چلا گیا کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں ہے، لیکن دوسروں کے سب کے میرے اوپر حق ہیں۔ تو جب وہ اپنے حقوق کے بارے میں بھول گیا، یا یوں کہہ لیجیے آسان لفظوں میں کہ اس نے دوسروں سے توقعات وابستہ نہیں کی، لیکن اس تگ و دو میں لگا رہا کہ دوسروں کو جو مجھ سے توقعات ہیں میں ان پر کسی نہ کسی طرح پورا اتروں، تو جھگڑا ہی سارا ختم ہو گیا۔ تو یوں گلے شکوے شکایتیں درمیان سے نکل گئیں۔ تو اگر ہم دین کے ان اصولوں پر چلے جائیں کہ کھلے دل سے معاف کر دے اللہ کے نام پہ، یہ بنیادی چیز ہے کہ اللہ کے نام پہ اسے معاف کر دیں، اور یہ کہنا ضروری نہیں کہ جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے نام پہ معاف کیا۔ دل میں آدمی سوچ لے کہ میرے رب کا بندہ ہے، اسی رب کا بندہ جس کا میں ہوں، غلطی ہو گئی، میں بھول جاؤں گا۔ تو ایک تو بھلانا آسان ہو گیا، معاف کرنا آسان ہو گیا،
کہ رب کے نام پر جب کام کیا تو اب دیکھیے ہم اس کی ایک واضح مثال آ جائے گی سامنے. اگر میں آپ سے 100 روپیہ ادھار لے جاؤں کہ قاسم صاحب یہ میں کل واپس کر دوں گا، وہ آپ کو یاد رہے گا، اور جب بھی مجھے دیکھیں گے آپ کے دل میں آئے گا کہ شاہ صاحب 100 روپے لے گئے تھے آج تک واپس نہیں کیا. ایک آدمی کو دیکھتے ہیں آپ کہ اسے ضرورت ہے تو اللہ کے نام پر، اس کہتے نہیں ہے کہ اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں، کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مشکل میں آئے ہوئے آدمی کو 1 لاکھ روپیہ چپ چاپ دے دیتے ہیں، یہ لے لیجیے. اگلے لمحے آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ میں نے کسی کو 1 لاکھ روپیہ دیا، لیکن وہ 100 نہیں بھولے گا آپ کو. تو اگر ہم اگلے کو معاف کر دیں اللہ کے نام پہ، تو ایک یہ ڈیولپ عادت جو ہماری عادت ہے وہ ڈیولپ ہوتے ہوتے وہاں تک چلی جائے گی کہ اگلے کو قصور کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیتے ہیں. بہت اعلیٰ. صحیح. جھگڑے ختم ہو جائیں گے سارے.